الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ. لتحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان. بما اراک اللہ اس کے ساتھ جو دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے. ولا تکن للخائنین خصیما اور نہ ہو جائیں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے. واستغفر اللہ اور استغفار کیجیے اللہ سے. ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم اور جھگڑا نہ کیجیے ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کی. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما بے شک اللہ تعالی محبت نہیں کرتا ہر اس شخص سے جو خیانت کرنے والا گناہ کرنے والا ہو. یستخفون من الناس چھپ جاتے ہیں وہ لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ اور نہیں چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ اور وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات گزارتے ہیں ان باتوں کے ساتھ جو اللہ کو پسند نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے. انتم ہؤلاء ہاں تم وہ لوگو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا جھگڑا کر دیا تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ بس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت والے دن. ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا ان پر وکیل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 16واں رکوع آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے ساتھ ہی فیصلے کیے جائیں۔ یہ ایک فیصلے کی کتاب ہے، اور اگر کوئی خیانت کرنے والا ہو تو اس کا ساتھ نہ دیا جائے، ساتھ ہمیشہ حق کا دیا جائے۔ ان آیات کے شان نزول میں مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک خاندان تھا، بنی عبیرت۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام بشیر تھا یا توما تھا۔ اس نے چوری کی، اور چوری کی حضرت قتادہ کے چچا رفاع بن زید کی۔ چوری میں کچھ اسلحہ تھا، کچھ آٹے کی بوری بھی تھی، جو کچھ سامان تھا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ اس بوری کے نیچے چھوٹا سوراخ تھا۔ رات کو اس نے نقب لگا کر چوری کی، تو وہ نشان جو آٹا تھا نا وہ پیچھے گرتا گیا، اور جب آگے لے کر گیا اور اسے پتہ چلا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، یہ تو سیدھا نشان صبح میرے گھر آئے گا۔ اس جڑنے پتر نے ایک یہودی کے ہاں دستک دے دی دروازے پہ۔ اس کا یار یہ کچھ امانت رکھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس۔ میں کہا جی رکھ دو۔ وہ سارا تھیلا اس کے پاس امانت رکھ دیا۔ ظاہر بات ہے جن کی چوری ہوئی تھی ان کو صبح احساس ہوا، تو نشان تو سیدھا یہودی کے گھر چلا گیا۔ وہ اس کے گھر گئے اور جناب کہا کہ محترم یہ جو آپ کے پاس سامان پڑا یہ تو ہمارا ہے، آپ نے چوری کی ہے۔ ظاہر بات ہے جس سے مال برآمد ہو اسی کو ہی چور سمجھا جاتا ہے نا جی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ مال کسی اور سے برآمد ہو اور چور کسی اور کو سمجھا جائے۔ یہ تو صرف ایک معاملے میں ہوتا ہے۔ محرم گزر رہا ہے نا ابھی آخر میں، حضرت امام حسین کا گھوڑا کس کے پاس، چھری کس کے پاس، سمجھ آئی، اور قاتل کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس سامان برآمد ہو اسی پر کیس پڑتا ہے نا جی۔ سارا سامان تو تمہارے پاس برآمد ہو رہا ہے، کیس کسی اور پر کیوں ڈالتے ہو؟ خیر، سارا سامان جب اس سے برآمد ہوا تو بظاہر اسی کو چور سمجھنا تھا۔ اس نے بتایا یہ میرے پاس فلاں صاحب نے امانت رکھی ہے، یہ میرے پاس وہ آیا تھا اور اس نے امانت رکھی ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا اور فلاں صاحب کو بھی بلایا گیا۔ اس نے کہا توبہ توبہ جی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی، اسی کی چیز ہے، ہم نے تو کوئی امانت شمانت نہیں رکھی۔ اب جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے قسمیں شسمیں کھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطمئن کیا، چونکہ بظاہر اسلام کا لبادہ بھی اوڑا ہوا تھا، منافق آدمی تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہوا۔ ظاہر بات ہے بظاہر تو یوں ہی محسوس ہو رہا تھا نا، سامان ایک بندے کے گھر سے نکلے، دوسرے کہے یار مجھے کیا پتا جی اس کے گھر سے نکلے، اسی پہ بندے کو شک پڑتا ہے نا جی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قسموں پر یقین کر لیا اور یہی سمجھا کہ وہ یہودی چور ہے، حالانکہ وہ یہودی چور نہیں تھا، اس کے پاس تو تھیلا جا کر امانت رکھا گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یقین کر لیا تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ یہودی کے خلاف کر دیتے تو ایک غلط فیصلہ ہو جاتا،
اور انبیاء سے اللہ تعالیٰ غلط فیصلہ نہیں ہونے دیتے۔ اگر اللہ کے نبی بھی نعوذ باللہ غلط فیصلہ کر دے تو پھر فرق کیا رہا جناب نبی میں اور عام انسان میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور جس میں یہ بتایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت کرنے والے کی طرف سے دفاع نہ کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہوا کہ یہ چور نہیں ہے، یہودی ہی چور ہے، آپ نے بھی اس کی طرفداری فرمائی بظاہر نشانات اور علامات کو دیکھ کر، تو اللہ نے بتایا کہ آپ اس کی طرف سے طرفداری نہ کریں، خیانت کرنے والے یہی شاید ہیں۔ اب یہ مان نہیں رہے ہیں۔ معلوم ہوا علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، جب وہ اپنے نبی کو بتائے تو علم ہو جاتا ہے، جب نہ بتائے تب تک علم نہیں ہو جاتا۔ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بولے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ مجھے ہمارے علاقے کا ایک واقعہ ہمارے دادا جی سناتے تھے، یعنی پہلے کا واقعہ وہ یاد آیا۔ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ خیانت کرنے والا تھا ہمارے علاقے میں، وہ شرارتی یہ کام کرتا تھا، فصل تیار کو آگ لگا دیتا۔ گندم کی فصل تیار کھڑی ہے نا، تو خشک ہوتی ہے، اس کو آگ لگاؤ تو فوراً فصل جل جاتی ہے۔ کئی لوگوں کا نقصان کیا اس نے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہے اور اس نے مسجد میں اقامت کی، پہلی صف میں نماز پڑھی۔ دوران نماز ساتھ والے کھیت میں آگ بھڑک اٹھی، لوگ جمع ہو گئے، اتنے میں جماعت بھی مکمل ہوئی، سلام پھیرا، مولوی صاحب اور نمازی بھی مسجد سے نکلے، وہ صاحب بھی مولوی صاحب کے بالکل ساتھ ساتھ، بھائی جی کیا ہو گیا جی، کیا ہوا، آگ بجھائیں یہ ہو۔ لوگوں نے کہا یہی ہے شرارتی جس نے آگ لگائی ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں پہلی صف میں۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی واقعی یہ شرارتی ہوگا، لیکن آج آگ اس نے نہیں لگائی، اس نے اقامت کی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھی ہے، آج کی یہ بات میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کھیت والوں نے کہا اگر مولوی صاحب اس کی جگہ پہ قسم اٹھا کے کہہ دیں کہ آج اس نے آگ نہیں لگائی تو ہمیں اعتبار ہے، ہم چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ مولوی صاحب کو بھی اس کی صداقت پر بڑا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اقامت بھی کی تھی، پہلی صف میں تھا۔ مولوی صاحب تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی میں قسم دیتا ہوں اس کی جگہ۔ جب مولوی صاحب قسم کے لیے تیار ہوئی ہے نا، اس کانے چاہ کے استاد جی تسی رہن دو، استاد جی آپ رہنے دیں، میری جگہ پہ قسم نہ اٹھائیں۔ کچھ آخر اس کے اندر بھی احساس ہوا۔ مولوی صاحب نے کہا کیوں؟ تو کہا استاد جی میں نہیں لگائی ہے نا، اور کس نے لگائی؟ بے غیرت تو پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، استاد جی تیلی پھینک کے میں نے اقامت کہی ہے نا۔ اقامت بعد میں کہی ہے، تیلی میں نے پہلے پھینکی ہے۔ بعض دفعہ خیانت کرنے والے ایمان ایسے وہ جناب حساب پیش کرتے ہیں، بندہ یقین کر لیتا ہے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے آپ جھگڑا نہ کریں۔ دنیا میں تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے دفاع میں گواہ بنا لیں گے، بتاؤ رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تب کون گواہی دے گا؟ اللہ کے سامنے کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور رب کے سامنے یہ کیسے اپنے ان حرکتوں سے پردہ ڈالیں گے اور بچ کر نکل جائیں گے؟ وہاں تو وحصل ما فی الصدور، وہاں تو سینوں کے اندر چھپی باتیں وہ بھی ظاہر کر دی جائیں گی، تو وہاں کون اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے دفاع کرے گا؟ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ باہر کے فیصلے آپ نے کرنے کتاب اللہ کے ساتھ اور حق کے ساتھ کرنے ہیں، اور کسی خیانت کرنے والے کا ساتھ آپ نے نہیں دینا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ قرآن مقدس کیا ہے جی؟ حق ہے۔ بولو قرآن کیا ہے؟ حق کیا؟ رسول بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی جاء بالصدق،
انا ارسلناک بالحق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی حق دے کر بھیجا ہے، آپ میرے سچے رسول ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی حق اور سچ کی کتاب ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلے کریں لوگوں کے درمیان۔ قرآن مقدس فیصلے کی کتاب ہے، ہم نے اس محض برکت اور ثواب کی کتاب سمجھ رکھے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن برکت کی کتاب بھی ہے، لیکن قرآن اتارا کیوں گیا ہے؟ لتحکم بین الناس بالحق، تاکہ لوگوں کے درمیان آپ فیصلے کریں۔ قرآن مقدس لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے عمل کی کتاب بن کر آیا ہے۔ اور اس میں میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو محض برکت کی کتاب ہم سمجھتے ہیں نا اور عمل کوئی نہیں کرتے، اس کی مثال میں نے عرض کی کہ دکان میں ختم کروایا قرآن پاک کا، دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ختم والے دن بھی کرتا رہا ہے، ختم سے پہلے بھی کرتا رہا ہے، ختم کے بعد بھی کرتا رہا ہے، اور جس دن قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اس میں یہ آیت پڑھ دی گئی دکان میں، ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب وہ صاحب جس نے برکت کے لیے تلاوت کروائی ہے، اگر اس نے عمل نہیں کیا تو قرآن مقدس تو اس کے لیے بربادی کی بد دعا کر کے گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ اگر وہ دکاندار صاحب جھوٹ بولتا تھا تو قرآن تو اس دن کہہ کر گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تو برکت کیا آئے گی؟ الٹا قرآن تو تیرے اوپر لعنت کر کے گیا۔ تو اس لیے قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، عمل کر کے پھر پڑھیں گے پھر برکت آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر عمل نہیں ہے، صرف جناب تلاوت کیا اور عمل اس کے خلاف ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن مقدس تو الٹا بربادی کی بد دعائیں دے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کو دکھائے، جو اللہ آپ کو سمجھائے قرآن کے ذریعے، اسی کے ساتھ آپ فیصلے کیا کریں۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی لیے فرمایا تھا، حفظ قرآن کریم آئینے توست، حرف حق را فاش گوید دین توست، قرآن کو یاد کر یہ تیرے آئین کی کتاب ہے، اور سیدھی بات کہہ دیا کر یہی تیرا دین ہے۔ اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ وطن تو بنانے چلے ہیں، اس کا آئین تیار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا آئین تو 14 صدیاں پہلے قرآن کی صورت میں تیار ہو چکا ہے، قرآن سے ہے اس کی بنا، ایمان سے ہے نشو و نما، جو کوئی دنیا پوچھے تو ان کو بتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قرآن سے ہے اس کی بنا۔ خیر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ وہ جو خیانت کرنے والے چور ہیں ان کا دفاع آپ نہ کریں، استاد جی تسی قسم رہن دیو، یہ وہ والی بات ہے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک بڑا مشہور سوال ہوتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیمات، پھر ان کو استغفار کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ تو اب آپ کو شاید اس واقعے کی ضمن میں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں وہ جو لفظ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء خطاؤں سے تو معصوم ہوتے ہیں، لغو شاد، جیسے یہ والا واقعہ ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی باتوں پر یقین کر لیا تو اس میں آپ کا اس طرح قصور تو کوئی نہیں تھا نا، بات تو واضح یہی سمجھ آ رہی تھی بھئی اس کے گھر سے سامان نکلا ہے یہی چور ہوگا، لیکن حقیقت میں بات ایسے نہ تھی،
اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں جس میں انسان کی ارادے اور عزم کا کوئی دخل نہیں ہوتا اللہ کی نافرمانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ خیانت کرنے والے کا تو ساتھ نہیں دینا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل مجرم ہی کو سزا دینا چاہ رہے تھے، لیکن حقیقت میں واقعے میں اس طرح نہیں تھا، وہ سمجھنے میں جو مغالطہ ہوا اس پر استغفار کیجیے، ورنہ اس طرح اللہ کی نافرمانی اور جیسے ہم کرتے ہیں دنیا میں ہو رہا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا فلاں جناب جاننے والا وہ مجرم ہے، پھر بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع ہی نہیں اور ممکن ہی نہیں۔ تو فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم، آگے جی ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں کی، جو خائن ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، آپ کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیجیے، کیوں؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالی ہرگز محبت نہیں فرماتے خیانت کرنے والے، گناہ کرنے والے سے، جو خیانت کرنے والا ہو اس کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت امانت دار سے ہے۔ آیت المنافق کے منافق کی 3 نشانیاں، اذا اؤتمن خان، جب امانت کرے تو خیانت کرے، یہ منافق کی نشانی ہے، امانت میں خیانت کرنا، مومن خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی چیز قیامت والے دن اٹھا کر لائے گا سب کے سامنے۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جس آدمی نے ایک بالش زمین بھی ناحق کسی کی قبضے میں کی، اب یہ خیانت ہے نا، میری زمین تو بنتی تھی یہ اور میں نے تھوڑا سا ایک بالش ساتھ پڑوسی کا بھی شامل کر لیا، جیسے خصوصاً دیہاتوں میں نا وہ زمینوں کے بیچ میں بننا ہوتا ہے، بننا، وہ بننے کو لوگ کاٹ لیتے ہیں، اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ فرمایا جس نے ایک بالش زمین بھی خیانت کے ذریعے دوسرے کی اپنے حصے میں شامل کی ہے، فرمایا اس کو طوق پہنایا جائے گا 7 زمینوں کا قیامت والے دن۔ نیچے 7 زمینیں ہیں نا، وہ 7 زمینوں کی مٹی اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی اور محشر میں پھر رہا ہوگا، یہ ہے وہ چور اور خائن جس نے دوسرے کی جائیداد کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا اور قبضہ کیا تھا۔ اب اللہ معاف فرمائے جنہوں نے پلاٹوں کے پلاٹ دوسروں کے قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا قیامت والے دن۔ یہ تو ایک بالش زمین کی بات ہو رہی ہے، ایک بالش زمین اگر کسی کا ہاتھ دبایا، جنہوں نے بہنوں کے حصے نہیں دیے، بہنوں کے حصے دبا کے، وہ بھی تو خیانت ہے نا۔ بھائی صاحب نے اگر والد صاحب فوت ہو گئے، میراث میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا، تو یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہے نا یار؟ وہ جی ہمارے علاقے میں رواج ہی نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں رواج ہی نہیں ہے، وہ تمہارے علاقے کو گولی مارے، اللہ کا حکم ہے، تمہارے علاقے کے رواج کو کیا کرے؟ اللہ کا حکم ہے کہ فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ اللہ فرماتے ہیں مردوں کے بھی حصے ہم نے مقرر کیے، عورتوں کے حصے بھی ہم نے مقرر کیے، چاہے مرنے والا تھوڑی جگہ چھوڑ کے جائے چاہے زیادہ جگہ سے چھوڑ کے جائے، تمہارے رواج کو کیا کریں؟ تمہارے رواج رکھو تم اپنے پاس، اللہ کے قرآن کا فیصلہ نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں، اور جو حصے مار گیا وہ خیانت کر گیا، جو حصہ مار گیا وہ کیا کر گیا جی؟ وہ خیانت کر گیا۔ لعن اللہ السارق یسرق بیضا، اللہ فرماتے ہیں چور پر لعنت ہو اللہ کی، ایک انڈے جتنی چوری کرتا ہے ہاتھ کٹوا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ خیانت کرنے والی کی کیا عزت ہے اسلام؟ اللہ، ابھی ہم نے چند دن پہلے پڑھا ہے، اگر کوئی آدمی غلطی سے بھی کسی کو قتل کر دے تو دیت ہے 100 اونٹ، غلطی سے بھی قتل ہو گیا، اتنی عزت ہے مومن کی، لیکن وہی جب خائن بن جاتا ہے، چوری کرتا ہے، 10 درہم چوری کی، ہاتھ کاٹ کر پھینک دو، کوئی عزت نہیں رہی اب اس کی۔ عزتیں ہیں تو ایمان کے ساتھ ہیں، عزتیں ہیں تو نیک اعمال کے ساتھ ہیں، اور بد اعمالیوں کے ساتھ کوئی عزت نہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمائے ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، جو خیانت کرنے والا ہوگا اللہ اس سے پسند نہیں کرتے، جو گناہ کرنے والا ہوگا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں خیانت سے بچائے، اللہ دوسرے کے حق کھانے سے بچائے، بلکہ دوسرے کا حق کھانے کی طرف سوچنے سے بھی اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔
رزق حلال اللہ میں عطا فرمائے، لقمہ حرام سے حفاظت فرمائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن رب سے تو نہیں چھپتے۔ لوگوں سے تو چھپ جاتا ہے خیانت کرنے والا، چوری کرنے والا، دغا کرنے والا، لیکن اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا نا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ رب تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات گزارتے ہیں مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، ان اعمال کے ساتھ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رات کا ذکر کیوں کیا؟ اکثر گناہ راتوں میں ہوتے ہیں، خفیہ مشورے، خفیہ منصوبے راتوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رات کے وقت جو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں نا، وہ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اور جب سے یہ ہمارا سوشل میڈیا آیا ہے، رات کو رضائی کے اندر وہ مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے جی میرے بچے نو راتی بستر میں جھٹکے لگ رہے ہیں۔ وہ جھٹکے نہیں لگتے، وہ بے ایمان فلم دیکھ رہے، اور وہ دیکھ کے جناب باپ سمجھتا ہے بیٹا سو گئے، اور جناب وہ بدبخت رات کو رضائی کے اندر موبائل میں فلم دیکھ رہا ہے، اس لیے جھٹکے تو لگنے ہیں اس بے ایمان کو۔ پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے، رات کو جلدی سو جاتا ہے پھر بھی جناب اٹھ نہیں سکتا، اور تو سمجھتا ہے نا سو گیا ہے، اس نے رضائی کے اندر جناب پتہ نہیں کیا سے کیا سسٹم چلایا ہوا ہے، تو سمجھتا ہے سو گیا، وہ ساری رات بدبخت جاگتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، رات گزارتے ہیں ان کاموں کے ساتھ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ راتوں کی راتیں گزر گئی، کبھی وہ نوجوان ہوا کرتے تھے مصلی پہ آئے اور جناب قرآن کی تلاوت شروع کی اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، اور پھر چیخ ماری اور رات روتے روتے ہی گزار دی۔ پتہ نہیں میرا شمار دن قیامت کے مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں ہوگا۔ اور ایک آج کا نوجوان ہے وہ ساری رات گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر گزار دیتا ہے، سو وہ کہاں نماز کے لیے آنکھ کھولے اس کی۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، میں نے اس نے بھی سنایا کل پرسوں، ابھی 3-4 دن کی بات ہے، 1 تاریخ کو لاہور میں قاری عبد المتین اصغر صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے روح پرواز کر گئے۔ سبحان اللہ، جو دنیا میں کرو گے اسی طرح خاتمہ ہوگا نا۔ سجدہ بندہ ایک نہ کرے اور دل کرے کہ میری موت سجدے میں آئے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ انکم تموتون کما تنامون، حدیث مبارکہ میں آتا ہے تم اسی طرح مرو گے جس طرح تم سوتے ہو۔ سونے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ میں کیسے سو رہا ہوں، کیا میں قرآن پڑھتے سو رہا ہوں یا میں فلم دیکھتے سو رہا ہوں، ایسی تمہاری موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ رات گزارتے ہیں ان باتوں کے ساتھ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو تمہارے اس کو گھیرنے والا ہے۔ اس بات ختم کرتے ہیں، ایک مثال سناؤں، ایک ہمارے استاد نے سنائی تھی کہ ایک دفعہ پہلے وقتوں میں نا بادشاہ جو دیندار بادشاہ ہوتے تھے وہ ماشاءاللہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، عوام کے حالات معلوم کرتے تھے۔ تو ایک بادشاہ رات کو گشت کر رہا تھا، 3-4 چور آگے بیٹھے تھے، اس نے دعا سلام کیا، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا سچی بتائیں تو چوری کا پروگرام بنا رہے ہیں، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا میں بھی تھوڑے نال ہی ہوں، یعنی بات اس نے گول مول کی نا کہ تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ بھی چور ہے، انہوں نے کہا چل تم ہی شامل ہو جائے، ایک بندہ کم تھا ہمیں ضرورت تھی۔ اچھا اب چوری کرنے کے لیے جانا ہے تو بتاؤ کس کے پاس کیا فن ہے؟ اس نے کہا، ایک نے کہا میرے پاس یہ فن ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس گھر میں، اس شہر میں کس کس گھر میں مال ہے، کس بندے کے پاس سونا ہے مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا یہ اصل بندہ تو یہ ہے۔ اچھا تو جناب بتا تیرے پاس کیا سونا ہے؟ اس نے کہا میں یہ سونا ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں، میرے پاس یہ فن ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتا ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، چلو کام کا بندہ ہے۔ اب وہ بادشاہ کی باری آئی، تو بتا بھائی۔ اس نے کہا بس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم پکڑا جائے نا تو چھڑوا سکتا ہوں اس کو۔ اس نے کہا یہ بھی فٹ بندہ ہے، اگر پکڑا جائے تو چھڑوا لے گا۔ ہاں بھائی تم ہمارے ساتھ ہو جائے، چل بھائی تو بتا بھائی سونا کس گھر میں ہے؟ اس نے کہا اس گھر میں۔ چل پڑے اس گھر کے اندر جو چوکیداری کے لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کتے وغیرہ یا جو بھی گھر میں جانور تھے، انہوں نے آواز دی، ہاں بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چاول آدمی تیری علم فیل ہو گیا، بادشاہ ہمارے ساتھ کدھر ہے، ہم تو چور جا رہے ہیں۔ خیر اس نے کہا پتہ نہیں یہ اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں، یہ اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ خیر انہوں نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں غلط بات ہے، چوری شوری کر لی اور سامان تقسیم ہوا جہاں پہ رکھا تھا، بادشاہ ساتھ ہی تھا۔ بادشاہ صبح سویرے پہنچ گیا اور انہوں نے بتایا کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، سامان فلاں پہ، سب کو پکڑوا کے حاضر کر لیا۔ اب جب گئے تو انہوں نے دیکھا اچھا اب سمجھ آئی کہ بادشاہ تو ہمارے ساتھ ہی تھا، اب سمجھ آئی۔ اس نے کہا جی دیکھو میں نے خزانہ بتا دیا کہاں پہ تھا، اس نے آواز بھی بتا دی، اب تیرا کام رہ گیا مجرم کو چھڑانے والا۔ تو نے کہا تھا کہ میں مجرم کو چھڑوا سکتا ہوں تو مہربانی کر ہمیں چھڑوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ تو تمہیں دیتا ہوں، لیکن یہ بات مان لیا کرو نا کہ بادشاہ دنیا میں اہل علم نے بتایا کہ رب تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ۔ اس بات پر یقین نہیں آتا کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے۔ سمجھانے والے تو سمجھاتے ہیں، جو جانتے ہیں نا، جو زبان سمجھتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں بادشاہ ساتھ ہے، لیکن اس بات پر یقین نہیں آتا، اور پکڑے جب جاتے ہیں پھر یقین آتا ہے کہ بادشاہ ساتھ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، فرمایا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جیسا 28ویں پارے میں فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ دو بندے سرگوشی مشورہ کریں تیسرا رب وہاں ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، ہاں تم جھگڑا کر لو گے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پس کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت والے دن اللہ سے، امن یکون علیہم وکیلا، یا ان کا وکیل ان کا کام بنانے والا کون ہوگا؟ جب بارگاہ الہی میں جائیں گے پھر تو کوئی جھگڑا نہیں کرے گا نا ان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی جانب کتاب کو حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھایا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو جائیں آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور جھگڑا نہ کیجیے ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کی، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اور اس شخص سے جو خیانت کرنے والا گناہ کرنے والا ہو۔ یستخفون من الناس، چھپ جاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے، وهو معهم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ رات گزارتے ہیں ان باتوں کے ساتھ جو اللہ کو پسند نہیں، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو گھیرنے والا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے جھگڑا کر لیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت والے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان پر